السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله۔ وقال تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتاکم شہر رمضان الحدیث کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی کچھ لمحہ قبل، کچھ دیر پہلے ایک عظیم نعمت سے ہم سب کو نوازا، اور وہ ہے رمضان المبارک کی آمد۔ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ہم پر نعمت ہے کہ چاند نظر آ گیا، برکت کا چاند، رحمت والا چاند، رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، اور انشاءاللہ ہم کل پہلا روزہ رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بہت نعمتیں ہیں۔ رمضان مل گیا، اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ جس خوشی کے بارے میں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم غلطیاں کرتے ہیں، وہ اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں، وہ یاد رکھتا ہے، ہم اس سے دور ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ہمیں قریب آنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہم پریشان ہوتے ہیں، وہ ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ ہم مصیبت میں ہوتے ہیں، وہ ہماری مصیبتوں کو ہٹاتا ہے۔ ہم مانگتے ہیں تو وہ دیتا ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں تو وہ قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، کیونکہ وہ رحیم ہے، کیونکہ وہ غفور ہے، کیونکہ وہ غفار ہے، کیونکہ وہ سمیع ہے، کیونکہ وہ مجیب ہے۔ اس کے سوا کون ہے ہمارا؟ کوئی نہیں ہے ہمارا اس کے سوا۔
وہ اکیلا ہمارا سہارا ہے، وہ اکیلا ہمارا مشکل کشا ہے، وہ اکیلا ہمارا حاجت روا ہے، وہ اکیلا ہمارا رب ہے۔ میں کیا بولوں اس کے بارے میں؟ میں بولتا بولتا مر جاؤں گا، لیکن اس کا حق تعریف کا ادا نہیں ہوگا۔ میں اگر لکھوں اس کی تعریف، سارا دنیا کا پانی اگر انک میں بدل جائے اور میں اس کی تعریف، بڑائی، فضل لکھتے رہوں، سارا انک ختم، ساری انک ختم ہو جائے گی، اس کی تعریف کا حق باقی رہے گا۔ بہت بڑا ہے، نہ اس کی عظمت کو کما حق ہو بیان کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی ویسے بڑائی کی جا سکتی ہے جیسے اس کا حق ہے۔ بہت بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جس قدر اللہ کا شکر ادا کریں، جتنی اللہ کی تعریف کریں کم ہے میرے بھائیوں اور میری معزز ماں اور بہنوں، سامعین محترم۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ساری دنیا کورونا وائرس کو لے کر آج پریشان ہے، اور ہم اہل اسلام، اہل ایمان پر اللہ کا یہ کرم ہوا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ رمضان ہمیں مل گیا۔ کتنے لوگ ہیں جن کو رمضان نہیں ملا اس سال، کتنے لوگ ہیں جو وفات پا گئے۔ آج صبح کی خبر میں آپ کو دوں، ہمارے دعویٰ سینٹر میں ایک سعودی ہیں، سلمان نام ہے ان کا، ہمارے دعویٰ سینٹر میں ان کے عزیز کا انتقال ہو گیا، آج ہوا صبح۔ لا الہ الا اللہ۔ چلے گئے، ایسے کتنے چلے گئے آج، کل، پرسوں، اس مہینے میں، اس سے قبل۔ ان کو کیا رمضان ملا اس سال کا؟ نہیں، لیکن مجھ کو اور آپ کو مل گیا۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ تمام کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اس رمضان کی آمد پر، جو مبارکبادی دینا غلط نہیں ہے۔ معزز سامعین، مبارک ہو یہ مہینہ جو ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں آ گیا۔ رمضان آ گیا آج کے درس کا ٹاپک ہے، یا یوں لکھیں آپ، حامد بھائی جو لکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کس موضوع پر گفتگو ہوئی ہے۔ رمضان پھر آ گیا، رمضان پھر آ گیا، موقع ملا، اپنی نعمتوں، رحمتوں کو لے کر آ گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ فیہ تفتح ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ رواہ الامام احمد والامام النسائی وصححہ الالبانی رحم اللہ الجميع، وعند الترمذی وابن ماجہ رحمہم اللہ، وفتحت ابواب الجنہ ولم یغلق منها باب، وینادی مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، وللہ عتقاء من النار وذلك في كل لیلہ، وصححہ الالبانی رحمہ اللہ فی صحیح الترمذی۔ لا الہ الا اللہ۔ سنیے یہ دو حدیثیں جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہوں عربی میں، دیکھیے ترجمہ کیا ہے اس کا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزائے خیر عطا فرما۔ کتنا نام ہم ان کا لیتے ہیں حدیثوں میں، ابو ہریرہ، ابو ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ کیا خوش نصیب انسان
کتنے خوش نصیب سعادت مند صحابی بار بار ان کی حدیثیں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، لکھتے ہیں، لکھاتے ہیں، چھاپتے ہیں، نشر کرتے ہیں، ہر جگہ زیادہ سے زیادہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے، کتنا پیار تھا حدیثوں سے، کتنی لگن تھی دین کی، کس قدر محبت تھی حدیثوں سے۔ اے اللہ، اس ماہ مبارک کی آمد پر تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ یہی علم کا شغف، یہ تڑپ، یہ محبت علم حدیث کی ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ، ہم بھی حدیثیں سنیں، سنائیں، پڑھے، پڑھائیں، سمجھے، سمجھائیں، عمل کریں، عمل کرنے کی طرف دعوت دیں۔ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اے اللہ ابو ہریرہ کو جزائے خیر عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ کیا صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اپنے کانوں سے سنیں، کیا سعادت مندی، کانوں سے سن کر اپنی زبان مبارک سے اس کو سنایا۔ یہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آج ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن ہماری کانوں نے نہیں سنا میرے بھائی۔ آپ میری آواز میری زبان سے سن رہے ہیں قال رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ڈائریکٹ نہیں سنے، ہم ڈائریکٹ نہیں سنے، یہ تو سند کے ذریعے، صحیح سندوں کے ذریعے، حدیث کی کتابوں کے ذریعے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ لیکن ان پر کیسے فضل تھا اللہ کا، ان پر کیسے کرم تھا کہ جن کی مبارک کانوں میں یہ آواز پڑی، اتاکم رمضان، رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے۔ یہ ڈائریکٹ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ میں سنا، اور ہم آج اپنے گھروں میں بیٹھ کر اسی حدیث شریف کو پڑھ رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا جس قدر شکر ادا کریں کم ہے میرے بھائی، میں کیا بولوں، میں کیا کہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک حدیثیں ہیں، یہ پیاری پیاری حدیثیں ہیں۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر ان سے جنہوں نے سنا، پھر ان سے جنہوں نے سنا، یہاں تک کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ان حدیثوں کو یا اس حدیث کو اپنی کتابوں میں نقل کیا، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شروع کی، فرماتے اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ سے آپ نے فرمایا تھا رضی اللہ عنہ اجمعین، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آج یہی بات ہم آپ سے بھی کہتے ہیں میرے بھائی، ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، رمضان آ گیا۔ اللہ اکبر۔ شہر مبارک، آگے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا رمضان آ گیا تو پھر غنیمت سمجھو۔ رمضان آ گیا ہماری زندگی میں، رمضان آ گیا تو اس نعمت کی قدر کریں، پل پل کی قدر کریں، لمحہ لمحہ کی قدر کریں۔ حارث بھائی آپ کو مبارک ہو، آپ کے گھر کا یہ درس، کیا بولوں میں، سبحان اللہ۔ ابھی میں مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا، مجھے یاد آیا کہ 7:30 بجے درس ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کا کرم ہے ہم لوگوں پر کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی آمد ہم کو جو ہوئی ہے، ہم کو جو یہ موقع ملا ہے کہ ہم درس سے، رمضان شروع ہو رہا ہے ہمارا ایک درس سے جس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بتا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ اگر یہ درس کا وقت نہیں ہوتا تو کیا ہوتا تھا، خالی بیٹھے رہتے عشاء کے انتظار میں۔ لیکن دیکھیے عشاء سے پہلے یہ درس ہو رہا ہے، یعنی مغرب کے بعد 7:30 بجے یہ درس شروع ہوا ہے۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے ہم پر۔ اے اللہ تجھ سے دعا ہے، تو جس نے ہمیں اس درس کی توفیق دی۔ حارث بھائی اللہ جزائے خیر دے، صبح انہوں نے فون کیا، دل سے دعائیں نکلتی ہیں سب کے لیے، یاد دلایا، اور ٹائم کا جو ہے ہم نے تعین کیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے ہم لوگوں پر، یہ رحمت ہے اللہ کی۔ آج دنیا مصروف ہوگی ایک دوسرے کو واٹس ایپ پر مبارکبادیاں پیش کرنے میں، یا چاند بنا کر بھیجنے میں، ایک وہ آسمان کا چاند، ایک ان کے واٹس ایپ کے چاند بنا کر بھیجنے میں شاید دنیا مصروف ہے۔ آج ہم درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا کرم نہیں ہے ہم پر، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے کہ یہ ایسی نعمت نہیں ہے کہ جس کا ہم شکر ادا کریں۔
کہاں کہاں میرے بھائی اور بہنیں بیٹھ کر سن رہے ہوں گے. سن رہے ہیں تو خوش نصیب ہے کہ ہم رمضان شروع کر رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، اور وہ حدیث جس میں رمضان کی خبر دی گئی ہے. اے اللہ تیری نعمت کا کما حق و شکر کرنے والا ہم سب کو بنا. اے اللہ تو ایسی ہی ہمیں موت تک، آخری سانس تک توفیق دے کہ ہم تیری حدیثوں کو پڑھیں. اے اللہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھیں، سمجھیں، اس کی تحقیق کریں صحیح سندوں کی. پھر اے اللہ ہم کو سننے سنانے والا اور عمل کرنے والا بنا دے. آمین یا رب. حدیث پڑھ دوں میں. اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے. لا الہ الا اللہ شہر المبارک، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برکت والا مہینہ. اللہ اکبر، پورا مہینہ برکت والا ہے یہ جو داخل ہو چکا ہے ہماری زندگی میں. برکت والا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، تو اس کا مطلب یہ رمضان مبارک ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر المبارکن کہا، تو اگر یہ کہنا کہ مبارک ہو آپ کو یہ رمضان کا مہینہ غلط نہیں ہے، جیسے کہ سلف سے یہ ثابت ہے کہ وہ مبارکبادی دیا کرتے تھے. فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، رسول اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تم پر، اللہ عز وجل نے تم پر اس مہینے کے روزے فرض کیے، جو کہ کل پہلا روزہ ہے شروع ہو گیا. فرض کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. کہاں فرض کیا ہے؟ قرآن میں اس کا ذکر ہے. سورہ بقرہ کی مشہور آیت ہے جو رمضان کے بارے میں ہے، جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، جس کو یہ مہینہ مل جائے وہ روزہ رکھے. یہ حکم ہے. اللہ نے روزے فرض کیے ہیں اور مہینہ مل گیا ہم کو. معلوم کیسے ہوا؟ چاند نظر آ گیا سعودی عرب میں آج، الحمدللہ چاند نظر آ گیا سعودی عرب میں، لہٰذا ہم پر روزے فرض ہو گئے. یہ مہینہ ہمیں مل چکا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جہاں بھی چاند نظر نہیں آیا، اور جو لوگ دوسرے ممالک میں کل چاند دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی تو یہ موقع دے، یہ نعمت دے، اور انہیں بھی توفیق دے کہ یہ فرض چیز کو وہ ادا کریں. فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے تم پر روزوں کو اس کے فرض کیا ہے. فیہ تفتح یا تفتح ابواب السماء، فیہ تفتح ابواب السماء، اس میں یعنی اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں. آسمان کے دروازے اس میں کھولے جاتے ہیں. وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. غور کیجیے الفاظ حدیث پر. فرض کیا اللہ نے روزے، تو انشاءاللہ ہماری نیت ہے آج، اور یہ ایک نیت پورے مہینے کے لیے کافی ہے. ہر دن الگ الگ نیت کی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی کہ ہم انشاءاللہ کل سے رمضان ختم ہونے تک روزے رکھیں گے. یہ فرض روزے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. آمین یا رب. آسمان کے دروازے کھلے گئے، اس حدیث کے الفاظ ہیں جو مسلم احمد کی حدیث میں پڑھ رہا ہوں. دوسری روایتوں میں مزید وضاحت ہے آسمان میں کون سے دروازے کھولے جاتے ہیں. چونکہ جنت بھی اوپر ہے آسمانوں میں، تو آسمانوں کے اوپر تو جنت کے 8 دروازے مراد ہیں اس حدیث میں جو کھولے جاتے ہیں. اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہے کتنی بڑی خوشی کی بات ہے، دروازہ کھل چکا ہے. جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے ہیں میرے بھائی، کھول دیے گئے ہیں دروازے. کس کے لیے؟ وہ جن کو جنت چاہیے. آپ کو چاہیے، مجھے چاہیے، مجھے چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، ہم سب کو چاہیے. تو پھر چلیے ہم جنت میں اپنے آپ کو داخل کرنے کی کوشش کریں. چلیے ہم وہ کام کریں گے جس سے ہمیں جنت ملے، اور وہ 2 ضروری چیزیں ہیں، ایک ایمان، دوسرا عمل صالح. ایمان و عمل صالح. ایمان ہے اس کو بڑھائیں گے، کم نہیں کریں گے. ایمان کو تازہ کریں گے، ایمان کو زیادہ کرنے والی چیزوں کو کریں گے تاکہ ہمارا ایمان بڑھے. ایمان کو مضبوط کریں گے، ایمان کو قوی کریں گے. یہ کورونا سے ڈر کر اللہ کے بارے میں ہمارا جو ایمان ہے وہ کمزور نہیں ہوگا. کورونا کا ڈر ایک جگہ ہے، لیکن ہم اللہ کی ذات پر جو ہمارا توکل ہے وہ بہت مضبوط ہے، بہت قوی ہے. ہم بدزنی سے کام نہیں لیں گے. ایمان ہمارا کمزور نہ ہو، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اور مضبوط کریں گے، اور مضبوط کریں گے. لوگ پریشان ہیں. کیا بات ہے کہ اس سال کا رمضان تو بالکل الگ ہے، عام رمضانوں سے مختلف ہے. ہم تو جو ہے تراویح کی نماز مسجد میں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، مسجد میں تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ایک سنت ہے، لیکن ایک دوسری سنت یہ بھی ہے نا انفرادی بھی پڑھنا. اللہ تعالیٰ اس سال ہمیں موقع دے رہا ہے انفرادی بھی پڑھنے کا. مسجد میں نہ صحیح یہاں گھروں میں پڑھیں گے. لہٰذا بہت سارا موقع ہے. بہرحال وہ جب موضوع آئے گا تفصیل سے بتائیں گے انشاءاللہ. عام رمضانوں کے مقابلے میں آج کا اس سال کا رمضان کیا جو مختلف ہونا.
تو جنت کے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ. اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جہنم کے دروازے بند تاکہ جہنم میں نہ جائیں، وہ کام نہ کرے جس سے جہنم ملے. وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس میں سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. دیکھیے کیسی تیاری ہے رمضان کے لیے. کس کے لیے بھائی، میرے بھائی مجھے آپ بتائیے. یہ حدیث ہم ہر سال پڑھتے ہیں. یہ جو رمضان آ گیا الحمدللہ، یہ جو دروازے کھلے ہوئے ہیں کس کے لیے؟ جس کو جنت چاہیے اس کے لیے. میں اور آپ، ہم چاہتے ہیں تو جائیں، نہ چاہتے ہیں تو دروازہ تو کھلا ہوا ہے. اور جہنم کے دروازے بند کس کے لیے؟ بندوں کے لیے جو جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. سرکش شیطانوں کو قید کر دیا گیا ہے. کیوں؟ تاکہ عام بھٹکانا نہ ہو، عام گمراہیاں نہ ہو، یہ نہ بھٹکائیں. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. من حرم خیرہا فقد حرم. جو اس رات کے خیر سے محروم ہو گیا وہ بڑا بد نصیب، بڑا محروم انسان ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح النسائی میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اس حدیث میں کئی باتیں معلوم ہوئیں. رمضان مبارک مہینہ ہے 1، اور رمضان کو رمضان کہہ سکتے ہیں 2. رمضان کے روزے فرض ہیں 3. آسمان کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں 4. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں 5. سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے 6. ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، شب قدر 7، جو اس رات کے خیر سے محروم، اس کا مطلب وہ خیر والی رات ہوتی ہے. جو اس رات کے خیر سے محروم وہ بڑا محروم. 8. ترمذی اور ابن ماجہ کی دوسری روایت ہے جس میں یہ الفاظ ہیں اور وہ بھی صحیح ہیں. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الترمذی میں اس کو صحیح قرار دیا ہے. اس میں یہ الفاظ ہیں وفتحت ابواب الجنہ. جنت کے دروازے اس مہینے میں کھول دیے جاتے ہیں. مہینہ شروع ہو گیا ہے مغرب سے آج، اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. اور ولم یغلق منہا باب. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا ہے. 8 کے 8 پورے رمضان میں کھلے رہتے ہیں، ایک بھی بند نہیں ہوتا ہے. اور آگے فرمایا وَيُنَادِ مُنَادٍ. اور اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے. کون؟ فرشتہ آسمان میں کیا اعلان کرتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل. اے خیر تلاش کرنے والے آ جاؤ. اے خیر چاہنے والے، نیکی چاہنے والے، اجر چاہنے والو آ جاؤ، آگے بڑھو. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر. اور اے شر کو ڈھونڈنے والو پیچھے ہٹ جاؤ. سبحان اللہ، دعوت دی جا رہی ہے فرشتے کی جانب سے. خیر چاہیے آؤ، اس مہینے میں بہت خیر آپ کر سکتے ہیں. شر کو چاہیے، شر چاہتے ہو دور ہٹ جاؤ، تمہارے لیے نہیں ہے شر. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ. اور اللہ تعالی کچھ بندوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے اس مہینے میں. اور اس مہینے میں کب؟ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور یہ ہر رات کا معاملہ ہوتا ہے. ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو ہر رات جہنم سے آزاد کرتا ہے. اللہ اکبر. یعنی آج پہلی رات ہے رمضان کی، تو کچھ لوگوں کو آج جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا. کل دوسری رات ہے رمضان کی، کل بھی، پرسوں بھی. 29 راتیں یا 30 راتیں جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس سال، تو وہ ہر رات جہنم سے آزادی. کیا میں دیکھیے رات میں جہنم سے آزادی ملتی ہے ہر رات. کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم آزاد ہو جائیں جہنم سے، بچا لیں اپنی گردنوں کو؟ کورونا سے، جہنم سے ڈرنا کورونا سے ڈرنے سے زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ کورونا تو جان لے گا اگر نہیں ڈریں گے، نہیں احتیاط کریں گے. لیکن جہنم کی آگ جان نہیں لے گی، بار بار جان لے گی. کیونکہ قرآن کہتا ہے عذاب دیا جائے گا، ایک کے بعد ایک. چمڑی جلائی جائے گی تو چمڑی جل جائے گی، تو دوسری چمڑی پھر آٹومیٹکلی چڑھ جائے گی، اس کو پھر آگ سے جلایا جائے گا. آدمی موت کی تمنا کرے گا. قرآن میں بھرے پڑی ہے آتے ہیں. آدمی کہے گا، اے جہنم کے داروغے سے کہے گا کہ ہم کو ختم کر دو موت. اللہ سے کہو، تمہارے رب سے کہو کہ ہم کو موت آ جائے، ہم نہیں برداشت کر سکتے جہنم کا آگ. تمنائیں کریں گے، آرزو کریں گے تاکہ موت آ جائے اور ختم. لیکن موت آئے گی نہیں، وہاں پر بار بار عذاب دیا جائے گا. اس سے ڈرنا زیادہ ہے یا کورونا سے ڈرنا زیادہ ہے؟ بتائیے مجھے آپ. یہاں ڈرتا ہے اس کے لیے، اس سے ڈرتا ہے. یہ کون سا ڈر ہے بھائی؟ یہاں اپنے جسم کو، اپنی باڈی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ماسک پہن کے نکلتے ہیں، گلاؤز پہن کے نکل رہے ہیں، دور رہتے ہیں، ہاتھ نہیں ملاتے ہیں، مسجدوں کو بہت اچھی چیز ہے، یہ سب صحیح ہے، غلط نہیں ہے یہ. لیکن سوال یہ ہے کہ اس جہنم کی آگ سے
جو آزادی ملتی ہے رمضان میں ہر رات، اس سے بچنے کی کیا جد و جہد اور کوششیں ہم کر رہے ہیں. نہیں کیے تو بھائی رمضان آ گیا، بھائی رمضان آ گیا، بھائی اب تو کریں، اب نہیں تو پھر کب کریں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین، میں نے کچھ حدیثیں نوٹ کی ہیں، کچھ پوائنٹس نوٹ کیے ہیں جو اس مہینے میں ہم کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں قبل اس کے کہ وہ نکات جو اعمال ہم اس مہینے میں کر سکتے ہیں. ایک طبرانی کی روایت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیان فرماتے ہیں، اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان آ گیا، شہر برکہ، یغشاکم اللہ فی فتنزل الرحمہ وتحط الخطایا ویستجب فی الدعاء ينظر اللہ الى تنافسکم فی ویباہی بکم ملائکتہ فاروا اللہ من انفسکم خیرا. رواہ المنذری فی الترغیب والترہیب وضعف الالبانی وذکرہ ابن رجب فی اللطائف. یہ ضعیف سند کی ایک روایت ہے، لیکن چونکہ ضعیف سند ہے اسی لیے ہم اس کو صرف بیان کر رہے ہیں. یہ بھی واضح ہو جائے کہ طبرانی کی جو روایت ہے ضعیف ہے، جس میں یہ آیا کہ رمضان آ گیا ہے تمہارے پاس، برکت کا مہینہ ہے، اس میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، گناہیں ختم کر دیے جاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ تم کتنا ایک دوسرے سے اس مہینے میں آگے بڑھتے ہو، اور فرشتوں کے سامنے تمہارا فخر کرتا ہے، تم پر فخر کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تو تم اللہ کو اپنی جانوں سے خیر دکھاؤ. یہ حدیث ضعیف ہے. میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ کیونکہ اس میں جو مطلب ہے نا حدیث کا، جو طالب علم ہے وہ سمجھتے ہیں اس حدیث میں جو معنی ہے نا وہ دوسری صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. جیسے یہ نمبر 1 کہ یہ رمضان آ گیا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک حدیث صحیح سنائی آپ کو، اس میں یہ لفظ آیا ہے. برکت کا مہینہ ہے، اس حدیث میں لفظ ہے. تو اگر آپ نصوص کو پڑھ کر دیکھیں تو یقیناً یہ برکت کا مہینہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سحری کے بارے میں برکت کی صحیح حدیث موجود ہے جو آپ کو معلوم ہے. رحمت اترتی ہے، یہ معلوم ہے کہ اللہ کی رحمت ہے، اور یہ بات دوسری حدیثوں سے بھی جو ہے ثابت ہے. گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یہ بات بھی دوسری صحیح حدیث سے ثابت ہے. دعائیں قبول ہوتی ہیں، سورہ بقرہ کی آیتیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ تم میں سے کون آگے بڑھتا ہے. اس حدیث کے الفاظ ہیں جو کہ ضعیف سند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بیان کی ہے کہ تم خیر کے کاموں میں یا جنت کو سابقوا الی مغفرہ، اللہ کی بخشش کو پانے کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو. تو یہ معنی جو ہے صحیح حدیث میں قرآن کی آیت میں ہمیں ملتا ہے. فرشتوں کے سامنے اللہ فخر کرتا ہے، یہ تو کہیں ہمیں نہیں ملتا ہے. تو اللہ کو آپ دکھاؤ کہ آپ کیا کر رہے ہو. یقیناً اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کیا عمل کرتا ہے. بہرحال یہ جو ہے ضعیف سند ہے، لیکن مفہوم اس کا بہت سارا مفہوم صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. آئیے میں آپ کے سامنے بیان کروں کیا کیا خیر کے کام یا اعمال صالحہ ہم کر سکتے ہیں اس ماہ مبارک میں. نمبر 1، آپ کسی بھی وقت رمضان میں روزے میں ہیں بغیر روزے کے مسواک کر سکتے ہیں. مسواک ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے ملے گی. 9 سے 5 ٹائم ہے آپ کو جانے کا باہر، ضرورت کی چیزیں لانے کا. اگر کسی بقالے میں، سپر مارکیٹ میں جہاں کھانے پینے کی اشیاء ملتی ہے وہاں آپ کو مسواک ملتی ہے تو آپ لا لیجیے، جا کے مسواک کیجیے. مسواک خیر کا کام ہے. صبح شام فجر میں بھی آپ روزے میں بھی کر سکتے ہیں، روزے کے علاوہ بھی آپ مسواک کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے جس میں یہ ہے کہ میں نے تم کو بہت زیادہ بتایا ہے مسواک کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے بارے میں بہت زیادہ بتایا. بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، نماز سے پہلے مسواک کرتے تھے. وضو کے وقت مسواک کرتے تھے. علامہ البانی رحمۃ اللہ اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور کتاب الصیام میں تعلیقاً امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے مسواک کرتے تھے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اذا دخل بیتہ یبدأ بالسواک، مسواک کرتے تھے. سو کر جب اٹھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے انشاءاللہ آج رات میں ہم سوئیں گے، سحری میں اٹھیں گے پھر مسواک کریں گے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ کا عمل ہے اذا قام من النوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند میں سے اٹھتے تھے مسواک کرتے تھے. اسی طریقے سے آپ گھر سے باہر مسجد کے لیے جب جاتے تھے تب بھی جو ہے مسواک کرتے تھے. لہٰذا مسواک کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس میں فضیلتیں ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا کہ یہ صحیح مسند احمد کی صحیح حدیث ہے. علامہ ابن خزیمہ، ابن حبان سب نے ذکر کیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے تعلیقاً اس کو ذکر کیا ہے کہ مسواک کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب. 2 بڑے فائدے مسواک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. نمبر 1، منہ کو صاف کرتا ہے، منہ کی بو وغیرہ جراثیم سب کو جو ہے مسواک صاف کرتا ہے، پاک کرتا ہے منہ کو، اور رب کو راضی کرواتا ہے. یعنی اس سے منہ صاف ہوتا ہے، اور دوسری چیز جو ہے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. یہ بہت بڑا فائدہ ہے، لہٰذا یہ چھوٹے نہ ہم سے، یہ ہم سے نہ چھوٹے.
چلیے اس کے علاوہ کیا ہے جو ہم کر سکتے ہیں؟ نمبر 2، اذان کا جواب دینا. اذان تو ہو رہی ہے، لاک ڈاؤن ہے، کرفیو ہے، ابھی ہم نے مغرب کی اذان سنی، انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد عشاء کی نماز، تو جیسا کہ اعلان ہوا ہے کہ عشاء کی اذان عشاء کے وقت پر ہوگی، تو عشاء کی اذان ہم سنیں گے. تو عشاء کی اذان ہم سنیں گے، 5 وقت کی اذان ہم سنتے ہیں، تو 5 وقت کی اذان میں اذان کا جواب دیں ہم، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پتہ ہے نا آپ کو، حدیث سے موجود ہے اس سلسلے میں. تو یہ بھی خیر کا کام ہے، عام طور پر بھول جاتے ہیں لوگ اس کو، ایسے نہیں ہونا چاہیے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ 5 وقتہ اذان کا جواب دیا جائے گا، اور وہی کہا جائے گا جو مؤذن کہتے ہیں، سوائے لا حول ولا قوت، سوائے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے وقت، چونکہ وہاں لا حول ولا قوت الا باللہ ہمیں پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ہمیں پڑھنا ہے. پھر اذان کے بعد کا جواب دینا ہے، درود پڑھنا ہے، جو نبی علیہ السلام پر درود پڑھا جاتا ہے، درود ابراہیمی، اور اس کے بعد نماز کے اذان کے بعد اذان کے بعد کا جو اذان کے بعد کی جو دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، اس کو بھی پابندی سے پڑھیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ہے کہ اس کے حق میں میری سفارش ہوگی. بہت سارے فائدے ہیں اور اجر کا کام ہے، یہ چھوڑنا نہیں چاہیے رمضان میں بھی اس کو. ٹھیک ہے، آپ یہ دعا پڑھ لیجئے. تو اس طریقے سے جو ہے اس پر بھی عمل ہو گیا. اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد جو ہے آپ نفل نمازوں کی پابندی کریں. ٹھیک ہے، نفل نماز سنت موقدہ، ٹھیک ہے، بلکہ اس سے پہلے فرض نمازیں ہو گئیں. فرض نمازیں 5 ہیں، جیسا کہ معلوم ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس کی پابندی. اس کے علاوہ سنت موقدہ جو ہے تقریباً کتنے ہیں؟ 12 رکعت ہیں. 12 رکعت سنت موقدہ ہے، اس کی پابندی کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بنی لہ بیت فی الجنہ، جو 12 رکعت نماز پڑھتا ہے روزانہ صبح شام، ٹھیک ہے، 12 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک محل بنایا جائے گا. سبحان اللہ. پتہ نہیں یہاں دنیا میں گھر ہے یا نہیں ہے ہمارا ذاتی، ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھی چیز ہے، نہ ہو تو کرایہ کا گھر تو ہے، لیکن جنت میں گھر ہونا، جنت میں جانا ہی نعمت ہے، جنت میں گھر. اور اس کے لیے ایک اچھا طریقہ کیا ہے کہ آپ 12 رکعت سنت موقدہ پڑھیے. وہ کیسے پڑھیں گے آپ؟ ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت، کل ظہر ہے نا، ظہر سے پہلے 4 رکعت، 2 سلام سے پہلے 2 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، پھر مغرب کے بعد 2 رکعت، کل افطار کے بعد مغرب کے بعد، اور کل عشاء کے بعد پھر 2 رکعت، اور فجر سے پہلے 2 رکعت. تو یہ کل ملا کر 12 رکعت ہو گئے. ٹھیک ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول سنیے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو 40 مرتبہ، کتنے؟ 40 ٹائمز دروازہ کھٹکھٹائے گا. بڑی پیاری بات انہوں نے کہی، دیکھیے 40 ٹائمز انہوں نے 40 ٹائمز 40 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹائے گا، دروازہ کھولیے، یہ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، دروازہ کھولو. کہتے ہیں ضرور اس کے لیے دروازہ کھولا جائے گا. تو کہتے ہیں 5 وقت کی فرض نماز اور سنت موقدہ اور 11 رکعت تراویح اور نفلیں سب ملا کر 40 رکعت ہو جائیں گے. 40 رکعت، 5 فرض نمازیں اور 12 رکعت سنت موقدہ اور 11 رکعت عشاء کے بعد جو کیا کہتے ہیں تراویح، 8 رکعت پلس 3 رکعت ہے نا، تراویح پلس وتر، تو 5 یہ ہو گئے فرض نماز، اور 12 رکعت سنت موقدہ جس کو ابھی ہم نے بیان کیا، اور 11 رکعت وتر کے ساتھ تراویح. تو یہ ٹوٹل ملا کر کہتے ہیں 40 رکعت، یہ 40 رکعت ہوگی نماز. تو 40 مرتبہ کوئی اگر دروازہ کھٹکھٹائے، کس کا دروازہ؟ جنت کیا، اللہ کی رحمتوں کے لیے دروازہ، کیا اس کا دروازہ نہیں، اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا؟ یقیناً کھولا جائے گا. اسی طریقے سے اور کیا ہم کر سکتے ہیں؟ ہم اور بہت کام کر سکتے ہیں، جیسے سنت الضحیٰ ہے، جو چاش کی نماز ہے. ابو ہریرہ، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے، چاش کی نماز جو صبح پڑھی جاتی ہے نا، تو وہ نماز بھی ہم پڑھیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اس نماز کے بارے میں ایک بہت بڑی خوشخبری یہ آئی ہے کہ 360 جو جوڑ ہیں وہ جوڑوں کا صدقے کے برابر ہے. یعنی صبح انسان اٹھتا ہے، حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ صبح اٹھتا ہے تو اس کے جوڑوں کا صدقہ اس پر ضروری ہوتا ہے. جوڑوں کا صدقہ، 360 جوڑ ہیں ہمارے جسم میں، تو یہ تمام صدقہ دینے کے بجائے آپ 2 رکعت چاش کی نماز پڑھ لیجئے صلاۃ الضحیٰ، آپ کے لیے جوڑوں کا صدقہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے اور خوشخبریاں آئی ہیں. اور خوشخبری کیا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنا ہے کل صبح انشاءاللہ. فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک بیٹھے رہیے، جیسا کہ حدیث میں خوشخبری آئی ہے.
سورج طلوع ہونے تک بیٹھے رہیے وہیں پر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کے جو چند منٹ کے بعد سورج طلوع ہوگا کئی گھنٹے تو نہیں لگیں گے، اور اس کے بعد اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، پورے حج اور پورے عمرے کی خوشخبری، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں جو ترمذی کی حسن سند کی حدیث ہے، اجر کا اجر حجۃ و عمرہ، اور ایک روایت میں تامتن تامتن تامہ، مکمل مکمل مکمل، پورے حج کا ثواب ملے گا جو ایک حج کرنے والے کو ملتا ہے۔ زبردست، یہ بھی آپ پڑھیے جو اشراق کی نماز جس کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے صبح شام کی دعائیں ہیں، اس کی پابندی کیجئے، سونے سے پہلے کی دعائیں ہیں، گھر میں داخل ہونے باہر نکلے، آج کل تو گھر میں داخل ہونا باہر نکلنا تو کم ہے، لیکن پھر بھی جائیں گے باہر نکلیں گے نا، آئیں گے جائیں گے تو دعا پڑھیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے گاڑی میں بیٹھنے کی دعا پڑھیے، اور صبح شام کی جتنی دعائیں ہیں جو حدیثوں سے ثابت ہے وہ تمام پڑھیے۔ تو یہ تمام چیزوں پر عمل کیجئے تو انشاءاللہ جو ہے آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو عمل کر سکتے ہیں، کسی بیمار کی تیمارداری کر سکتے ہیں، جو ٹائم آپ کے لیے اویلیبل ہے وہ آپ کام کیجئے، اور جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں، جو ٹائم آپ کو دیا گیا اس میں جا سکتے ہیں، اور کسی مریض کی تیمارداری اگر جا کر نہیں کر سکتے ہیں تو فون پر بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری چیزیں بہت خیر کے کام ہیں جو انسان صبح شام اپنے اس میں کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی قرآن کی تلاوت بہت بڑی عبادت ہے، اس مہینے میں سب سے زیادہ اگر کوئی عمل آپ کر سکتے ہیں فرض کے علاوہ تو وہ چیز ہے قرآن کی تلاوت۔ صبح شام قرآن کی تلاوت پڑھیے، جتنی چاہے آپ تلاوت پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، بہت زیادہ اجر یقیناً ملے گا۔ اور اس کے علاوہ صدقہ خیرات کرنا یہ بھی بہت بڑا اجر کا کام ہے۔ عام رمضانوں کے اعتبار سے اس سال جو ہے آپ دیکھیے کہ ہمیں وقت بہت مل گیا ہے، کیونکہ گھروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس ماہ مبارک میں کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے کہ قرآن سے ہمارا کیسا تعلق ہے، کس کو کتنا یاد ہے۔ آپ کو معلوم ہے کیا حال ہو رہا ہے لوگوں کا، کیونکہ مسجدیں تو بند ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، اب گھروں میں نماز پڑھنا ہے، پڑھنا کون، ابا کو زیادہ یاد نہیں ہے، بڑے بھائی کو زیادہ یاد ہے، بچے کو زیادہ یاد ہے۔ بھائی ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہے، کہاں ہیں ہم کو ساری، یعنی بچے سے زیادہ دنیا کی نالج ہم کو ہے، اور جہاں تک قرآن کا معاملہ آتا ہے تو ہمارا بچہ، ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا، ہمارا داماد یا ہمارا پوتا یا ہمارا نواسا ہم سے زیادہ قرآن کو یاد کیا ہوا ہے۔ ہم کیوں یاد نہیں کیے؟ قرآن سے ہمارا یہ تعلق ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یاد کیجئے قرآن بیٹھ کر، راتوں میں بیٹھ کر یاد کیجئے صورتوں کو، تاکہ تراویح میں پڑھانے کے قابل بن جائیں۔ آپ قابل نہیں ہے نماز پڑھانے کے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کس چیز کے قابل بن گئے پھر؟ یعنی دنیا میں اتنے پڑھ گئے کہ ہم جو ہے قرآن کو بھول گئے۔ بچپن میں استادی ماں، مول صاحب یا قاری صاحب، حافظ صاحب جو گھر میں آ کے پڑھاتے تھے یا محلے کی مسجد میں پڑھاتے تھے قرآن، چھوٹی چھوٹی صورتیں جو یاد کی تھی، بار بار پوری زندگی انہی سوروں کو پڑھ رہے ہیں، آگے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ زندگی کے ہر گوشے میں ترقی ہو گئی، اگر نہیں ہوئی تو قرآن میں ہم نے جو ہے ترقی نہیں کی، یا قرآن میں ہم آگے نہیں بڑھ گئے۔ افسوس کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے۔ اکیلے میں بیٹھ کے سوچئے میرا قرآن سے کیا تعلق ہے، میں کیا کروں ابھی تراویح میں، میں پڑھاؤں، مجھے 4 صورتیں یاد ہیں، 5 صورتیں یاد ہیں، پڑھ سکتے ہیں اسی کو ریپیٹ کرتے ہوئے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن محاسبہ کیجئے اپنے نفس کا، صدقہ خیرات کیجئے۔ آپ کو معلوم لوگ گھروں میں ہیں، روزمرہ کے روز جو کام کرنے والے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ان کو کون دے گا؟ اس وقت جو عام رمضانوں کے مقابلے میں اس رمضان میں خیر کے ایسے دروازے کھل گئے ہیں، آپ خوب خیر کما سکتے ہیں، جیسے یہ کہ صدقہ خیرات۔ ہمیشہ رمضانوں میں صدقہ خیرات کرتے تھے، اس سال زیادہ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ کیوں؟ لوگوں کی ڈیوٹیاں نہیں ہیں، لوگوں کے جو وہ کہتے ہیں نا روز جو کمانے والے ہوتے ہیں، ایک دن آج صبح سے شام تک کام کیے ان کو پیسہ ملے گا۔ اب صبح سے شام تک کام بند ہے نا، لاک ڈاؤن ہے نا، کرفیو ہے، لوگ کام نہیں کر رہے تو گھروں میں ہیں، ان کا کھانا پینا کیسے؟ لہٰذا صدقہ خیرات زیادہ دیں۔ ایک دوسری شکل، مسجد میں لوگ کھاتے تھے، معلوم ہے، بالخصوص ہم یہاں کی بات کر رہا ہوں میں، سعودی عرب کی، ماشاءاللہ آپ دیکھیے مسجد میں لوگ افطار کرتے تھے، مسجد میں لوگوں کو افطار کے ساتھ کھانا ملتا تھا، وجبات، ڈش کھانا ہے نا اہل خیر کی طرف سے، اب نہیں ہے نا، وہ کل کیسے کھائیں گے وہ لوگ؟ لہٰذا صدقہ خیرات اور زیادہ کرنا چاہیے۔ گھروں کے کیا حالات ہیں، لوگ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک وبائی مرض پھیلا ہوا ہے، توبہ استغفار کا اور زیادہ موقع ہمارے پاس ہے، اور زیادہ ہم توبہ استغفار کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری زندگی میں ایک بہت بڑی آزمائش یہ نیو کورونا وائرس کی آ گئی ہے، تو اس آزمائش سے ہم اپنے آپ کو نکالیں اور اپنے گناہوں سے کثرت سے توبہ کریں۔ خیر کا موقع آ گیا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، زیادہ زیادہ عبادتیں کرنی ہے۔ عشاء کی نماز ہوگی انشاءاللہ، وقت پر آپ پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد تراویح ضرور پڑھیں۔ تراویح کے لیے میں بتا دوں آپ کو 2 شکلیں ہیں، یا تو آپ جماعت کے ساتھ پڑھیے یا تو آپ اکیلے پڑھیے۔ آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، آپ کے گھر میں جن کو قرآن زیادہ ہے، جس مرد کو، بیٹا
یا ابا یا بھائی وہ جو ہے امامت کریں جن کو قرآن زیادہ یاد ہے. نہیں تو آپ اکیلے اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور آپ کے پاس ٹائم کیا ہے پڑھنے کے لیے؟ تراوی کیسے پڑھیں گے؟ دو رکعت جیسے مسجد میں پڑھتے تھے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ ایک موقع دے رہا ہے. دیکھیے تراوی پڑھنے میں 2 سنت ہے جو ثابت ہے. جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی ثابت ہے, اکیلے پڑھنا بھی ثابت ہے. ہر سال رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے, اس سال اکیلے پڑھنے کا بھی موقع مل جا رہا ہے, وہ بھی سنت پر آپ عمل کر سکتے ہیں. جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ سونے سے زیادہ اچھا ہے کہ ان کے اکیلے اکیلے جو ہے جا کے نمازیں پڑھو. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایک اچھا موقع مل گیا ہے. تو اس میں 2 وقت اچھے ہیں آپ کے پاس. وقت آپ کا میں بتا دوں تراوی کے لیے, یا تو عشاء کی نماز کے فوری بعد آپ پڑھ لیجئے, بالخصوص وہ لوگ جن کو لیٹ نائٹ پڑھنے کے لیے مشکل ہوگی, سو کر نہیں اٹھ پائیں گے, ڈر ہے, خدشہ ہے, فوراً پڑھ لیجئے, وتر کے ساتھ ختم کر دیجئے اپنی تراوی کو. یا جو پڑھ سکتے ہیں اور وہ بیسٹ ہے آخری وقت پڑھیں. عشاء کی اذان شروع ہو رہی ہے, اللہ کا کرم ہے کہ الحمدللہ درس ختم ہو گیا ہمارا. آپ جو ہے لیٹ نائٹ پڑھیے. لیٹ نائٹ سے مراد یہاں کے ٹائم کے حساب سے 1:20 کے بعد جو ہے وہ فضیلت کا وقت شروع ہوگا. تو 1:20 کے بعد اگر آپ پڑھنا چاہیں تو وہ بھی افضل وقت ہے, اس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. بہرحال سحری سے پہلے عشاء کی نماز کے فوری بعد آپ جب بھی پڑھنا چاہیں پڑھیں. زیادہ تاخیر کریں گے تو اچھا ہے, پہلے پڑھ لیں گے تو جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. جماعت کے ساتھ پڑھیں تو بھی صحیح, اکیلے اکیلے پڑھیں تو بھی صحیح. اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے راضی ہو جائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. عشاء کی اذان ہو رہی ہے, اذان کا جواب دیں گے اور اس کے بعد نماز پڑھ لیں گے ہم سب اپنے اپنے گھروں میں. جزاکم اللہ خیر.